عبدالحق کی بیٹی کا آپریشن تھا اور وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا۔ عبدالحق نے اپنی بیوی کے زیورات فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بیوی کے زیورات لے کر سونار کے پاس گیا اور اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر پیسے لے کر ہسپتال آ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے اس کا پیچھا کیا اور پھر موقع دیکھ کر اس کے سامنے آیا۔ ہاتھ میں پسٹل لیے عبدالحق سے بیگ چھیننے کی کوشش کی، مگر عبدالحق نے کسی صورت وہ بیگ اپنے سے الگ نہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص بیگ نہیں چھوڑ رہا تو ڈاکو نے عبدالحق کے سر میں گولی ماری، پھر بیگ چھین کر فرار ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے بیگ کھولا تو بیگ میں 9 لاکھ کے علاوہ ایک بچی کی تصویر اور اس کے آپریشن کی رپورٹ بھی تھی۔ آج اس کی بیٹی کا آپریشن تھا۔ اچانک ڈاکو اپنے کیے پر پچھتایا۔ وہ عائشہ کے باپ کو تو مار چکا تھا، لیکن دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس بچی کا باپ کے علاوہ کوئی نہ ہوا تو بچی کا کیا بنے گا۔ وہ بھیس بدل کر بیگ اٹھا کر ہسپتال کی جانب روانہ ہوا، مگر وہ جیسے ہی ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ عبدالحق ایک الیکٹریشین تھا۔ بجلی کے سامان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اس کے علاوہ گھر میں جا کر بجلی کی انسٹالیشن وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن عبدالحق اپنی دکان پر ہی بیٹھا تھا جب ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے عبدالحق کو بتایا کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، مجھے پڑوسن خالہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ عبدالحق نے دکان اپنے شاگرد کے حوالے کی، پھر بھاگتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی بیوی شگفتہ کی ڈیلیوری قریب تھی۔ وہ بیوی کو لے کر ہسپتال روانہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی عطا کی۔ بیٹی کی پیدائش پر میاں بیوی دونوں کے تاثرات مختلف تھے۔ باپ تھا کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس لڑکی کی ماں شگفتہ پریشان تھی۔ وہ پریشان کن نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب عبدالحق اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگا، تب شگفتہ نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کی۔ وہ بیوی کے اس عمل پر حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میری خواہش تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو اور بڑا ہو کر آپ کا سہارا بنے، مگر قسمت میں لڑکی لکھی تھی۔ اس پر عبدالحق نے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے کب تمہارے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا؟ میں اللہ کی رحمت کو بھلا کیوں اپنے لیے زحمت سمجھوں گا؟ اللہ گواہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوں اور تمہیں بھی یہ نصیحت کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ خوشی کے اس موقع پر تم ناشکری کی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور عائشہ اپنی جان سے بھی اسے زیادہ پیاری تھی۔ عائشہ جب 6 برس کی ہوئی تو اسے ایک اچھے پرائیویٹ سکول میں داخل کروایا۔ شگفتہ نے اس بات کی مخالفت کی کہ اس سکول کی فیس بہت زیادہ ہے، آگے جا کر ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے، کیونکہ جیسے جیسے بچی کلاسز میں پروموٹ ہوگی اسی لحاظ سے اس کی فیس بھی بڑھے گی۔ عبدالحق نے مسکرا کر کہا کہ ابھی اس کا باپ زندہ ہے، میں اپنی بیٹی کو اس شہر کے سب سے اچھے سکول میں پڑھانا چاہتا ہوں اور یہ میرا خواب ہے اور میں اپنا خواب پورا کرنے جا رہا ہوں۔ عائشہ جب 5ویں جماعت میں پروموٹ ہوئی تو ایک دن کلاس میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا سر چکرانے لگا اور وہ نیچے گر گئی، پھر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ٹیچر بہت پریشان تھے، انہوں نے شگفتہ کے بارے میں فون کیا۔ شگفتہ نے فون اٹھایا، انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہے، ہم اسے فلاں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ اس ہسپتال میں پہنچ جائیں۔ شگفتہ نے پریشانی کی حالت میں اپنے شوہر کو فون کیا کہ عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ فلاں ہسپتال میں ہے۔ عبدالحق اس وقت اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا، جبکہ اس کی بیٹی ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پریشانی کی حالت میں وہ ڈاکٹر کے سامنے آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی فی الحال بے ہوش ہے، مگر پریشانی کی بات نہیں، حالت خطرے سے باہر ہے۔ آپ کی بیٹی کے سر میں ایک ٹیومر ہے جو کہ ابھی قابل علاج ہے، لیکن اگر مزید دیر کی جاتی ہے تو شاید معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ آپ کی بیٹی کا آپریشن ہوگا اور آپ کو اس آپریشن کی ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی۔ عبدالحق نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ آپریشن تھیٹر میں اس کی بیٹی بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا کہ جلدی سے 9 لاکھ کا بندوبست کرو، جو کہ اس آپریشن کی فیس تھی، تاکہ مزید دیر سے بچا جا سکے۔ عبدالحق وہاں سے گھر آیا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی رکشے پر سوار ہو کر ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔
اس نے اپنی بیوی کو واپس بلایا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹر نے عائشہ کا آپریشن بتایا ہے۔ اس کے سر کا آپریشن ہوگا۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، لہٰذا تم اپنے زیورات دو، میں سونار سے اس کی معقول قیمت لگواتا ہوں اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا جلدی کرو۔ بیوی نے جلدی سے صندوق کھولا اور اپنا جہیز کا سارا زیور باہر نکالا، اور پھر اس نے وہ زیورات ایک کپڑے میں لپیٹے اور اپنے شوہر کے حوالے کیے۔ عبدالحق بیوی کے زیورات لے کر سونار کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ زیورات کی قیمت 11 لاکھ روپے بتائی، جو کہ آپریشن کے لیے کافی تھی۔ اس نے وہ پیسے ایک بیگ میں ڈالے، پھر پہلی ہی فرصت میں ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ بس سے اتر کر وہ فٹ پاتھ پر بڑی ہی تیزی سے ہسپتال کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان اس کے راستے میں آیا، پسٹل دکھا کر کہا کہ بیگ میرے حوالے کر دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ عبدالحق نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں بڑی جلدی میں ہوں، کسی صورت تمہارے حوالے یہ بیگ نہیں کر سکتا۔ جس پر وہ اپنی بائک سے نیچے اترا، بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ عبدالحق نے کافی مزاحمت دکھائی، وہ کسی صورت اس ڈاکو کو بیگ دینے والا نہیں لگ رہا تھا، جس پر اس شخص نے عبدالحق کے سر میں گولی ماری، پھر جلدی سے بیگ لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے بیگ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں پورے 11 لاکھ روپے تھے۔ پیسے دیکھ کر تو وہ خوش ہوا، لیکن ان پیسوں کے علاوہ ایک بچی کی تصویر اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی تھی، جس پر آپریشن کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی۔ اسد کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ بچی اسی مقتول کی بیٹی ہے جس کو ابھی میں مار کر آیا ہوں، اور یہ پیسے وہ اپنی بیٹی کے آپریشن کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اسد ڈاکو نہیں تھا، بلکہ یہ مجبوری کی حالت میں کر رہا تھا۔ اس کے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کرنے والے نامعلوم مجرم نے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس پر اسد کے دماغ میں یہ بات آئی کہ پولیس اسٹیشن چلا جائے، پولیس والوں کو اس اغوا کے بارے میں بتائے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتا کیونکہ ڈاکوؤں نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تو نے پولیس کو انفارم کیا تو تمہارے بھائی کی جان ہرگز نہیں بچے گی۔ یہ معاملہ اسد کے لیے کافی گمبھیر تھا۔ وہ اپنے بھائی کی خاطر ایک بے گناہ کی جان تو پہلے ہی لے چکا تھا، مگر اب بچی کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تو اپنے سگے بھائی کو بھول گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا، اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بیگ چھینتے وقت اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، لیکن گھر آ کر اسے پتا چلا کہ میں نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے پیسے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا واحد سہارا تھا۔ اسد نے بھیس بدلا اور پیسے لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا اور یہ سوچا کہ کم از کم بچی کی جان بچا لی جائے، اس کے آپریشن میں تاخیر نہ ہو۔ وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ عائشہ کا آپریشن ہو چکا تھا، اس کی حالت خطرے سے باہر تھی اور وہ ہوش میں تھی۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ عائشہ کے بارے میں کسی سے جان سکے۔ ایک نرس جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو اس نے پوچھا کہ یہ لڑکی جو سامنے لیٹی ہے اب اس کی کیسی طبیعت ہے؟ نرس نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہو چکا ہے، اس کے سر میں ٹیومر تھا لیکن اب کامیابی سے آپریشن ہو چکا ہے، مگر ہوش میں آنے کے بعد تمام ڈاکٹروں کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ خبر اس بچی کے لیے کافی مشکل ہے اور ہم اس سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد نے پوچھا کہ کون سی خبر؟ نرس نے بتایا کہ کسی ظالم شخص نے اس کے باپ کو مار ڈالا۔ وہ اپنی بیوی کے زیورات فروخت کر کے بچی کے آپریشن کے پیسے لے کر ہسپتال کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ڈاکو نے اس سے وہ پیسے چھین لیے اور مزاحمت پر اسے مار ڈالا۔ اس کے باپ کی لاش بھی اسی ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے آئی ہے۔ ڈاکٹروں نے حالات کو دیکھتے ہوئے مفت میں عائشہ کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اب وہ پریشان ہیں کہ یہ بات کسی طرح اس بچی سے چھپائی جائے کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے بچی کی ماں کو بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ ابھی عائشہ کو باپ کے بارے میں خبر نہیں دینی، لیکن ہوش میں آتے ہی اس بچی نے سب سے پہلے اپنے باپ کا نام لیا، بار بار اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ اسد نے جب یہ خبر سنی تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ پسٹل کی گولی اپنے آپ پر چلا دے، مگر اچانک اسے اپنے بھائی کی یاد آئی۔ جن لوگوں نے اس کے بھائی کو کڈنیپ کیا تھا بار بار وہ فون کر رہے تھے لیکن یہ پک نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اسد ہسپتال سے واپس آیا، ویران جگہ پر کال اٹھائی تو وہ کہنے لگی
لگتا ہے تمہارا بھائی تمہیں عزیز نہیں. ٹھیک ہے، فلاں جگہ پر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے جانا. اسد نے رو کر کہا کہ ایسا مت کرو، مجھے تم جگہ بتاؤ، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں. اسد کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ کم از کم لڑکی کی جان تو بچ گئی، مگر اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اسی لیے وہ پریشان تھا. خیر، وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا. اغوا کرنے والے لوگوں نے اس سے پیسے لیے اور پھر اس کے بھائی کو اس کے حوالے کر دیا. اسد اپنے بھائی کو گلے سے لگا کر رو رہا تھا، بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تیرے بھائی کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، تیرا بھائی مجرم ہے، تیرے بھائی سے بہت بڑی غلطی ہوئی. میں ابھی پولیس اسٹیشن جا کر اپنی گرفتاری پیش کرتا ہوں، مجھ سے ایک بے گناہ آدمی کا قتل ہوا ہے. اس کے بھائی اورنگزیب نے جب یہ سنا تو سہارا دے کر اپنے بھائی کو گھر لے آیا اور کہا کہ وہاں تفصیل سے بات ہوگی. گھر آ کر اورنگزیب اپنے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی جان، والدین کی وفات کے بعد آپ نے ماں باپ بن کر مجھے پالا، میرا خیال رکھا. اگر آپ نے اپنی گرفتاری دے دی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں اکیلا اس دنیا میں کیا کروں گا، لہٰذا آپ جذباتی فیصلہ مت کیجیے. اسد نے اپنے بھائی سے کہا کہ بیٹا، میں مجبور ہوں، احساس سے ندامت میں دن بدن ڈوب رہا ہوں. اب اس احساس کو لے کر زندگی گزارنا میرے لیے کافی مشکل ہے. لیکن بھائی تھا جو بار بار اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ رہا تھا کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں اور ایسا مت کریں. چھوٹے بھائی کی محبت اس پر پھر سے غالب آ گئی اور وہ جو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے والا تھا وہ اس فیصلے سے باز آ گیا. شروع میں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. دن رات عبدالحق کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی. پھر اورنگزیب کی ایک اچھی کمپنی میں جاب ہو گئی اور اورنگزیب نے یہی سوچا کہ اگر بھائی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، کچھ دن وہاں دبئی میں رہیں گے تو شاید اس غم سے باہر آ جائیں اور جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا شاید اسے بھول جائیں. اورنگزیب کا ایک دوست دبئی میں جاب کرتا تھا. اس نے اپنے دوست کے ذریعے ہی اپنے بھائی اسد کو دبئی بھجوایا اور اپنے دوست سے کہا کہ ایک اچھے سے ڈاکٹر سے میرے بھائی کا علاج بھی کروائے. اورنگزیب کی ضد پر وہ دبئی چلا گیا. اورنگزیب کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کے بھائی اسد کی شادی ہو جائے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا. اس کی کزن مریم تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر مریم کے والدین نے ایک امیر گھرانے کو دیکھتے ہوئے اسد سے منگنی توڑ دی. اسد نے مریم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. مریم کے والدین نے اسد کا داخلہ اپنے گھر میں بھی بند کیا ہوا تھا اور مریم کا فون مسلسل بند جا رہا تھا. پھر ایک شادی کی تقریب میں اسد کو موقع ملا مریم سے بات کرنے کا. اسد نے مریم سے پوچھا کہ یہ رشتہ تمہاری رضامندی سے ختم ہوا ہے یا تمہارے والدین نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ جس پر مریم نے صاف الفاظ میں کہا کہ اسد میری بات غور سے سنیں، میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اگر میرے والدین نے یہ رشتہ ختم کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا. اسد نے جب یہ سنا تو کہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس رشتے کے ختم ہونے پر راضی ہو؟ جس پر وہ خاموش ہو گئی اور دبے الفاظ میں کہا کہ جس گھر میں میرا رشتہ ہو رہا ہے وہ تمہارے گھر سے بہت بہتر ہے. میرا ہونے والا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، معذرت کے ساتھ تمہارے پاس تو ایسا کچھ نہیں. اسد وہاں سے چپ چاپ واپس آیا اور پھر زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنے بھائی کی پرورش. اس کا بھائی اس سے 5 سال چھوٹا تھا اور بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، مگر پھر بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. کالج کے گیٹ کے باہر ہی اسے اغوا کیا گیا. وہ اورنگزیب کو اپنی زندگی سمجھتا تھا اور اورنگزیب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اورنگزیب کی خاطر ہی اس نے پستول لیا اور پھر ڈکیتی کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی. اپنے بھائی کی خاطر اس نے یہ غلطی کی. وہ دبئی تو جا چکا تھا لیکن ڈپریشن سے باہر نہیں آ رہا تھا. وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن چھوٹے بھائی نے اس کی منت کی کہ خدا را آپ ایسا مت کریں. لیکن اس کے بعد اورنگزیب جس کمپنی میں جاب کرتا تھا اسی کمپنی میں عائشہ بھی جاب کرتی تھی. بریک ٹائم میں عائشہ سے اس کی بات ہوتی تھی. دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. اس نے فون پر ہی اپنے بڑے بھائی اسد کو اس بات کی اطلاع دی کہ کمپنی میں مجھے ایک لڑکی سے پیار ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اسد جو دکھوں میں گر چکا تھا یہ خبر سن کر خوش ہوا. پہلے تو اورنگزیب نے یہ ضد کی کہ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے
میں بالکل شادی نہیں کروں گا۔ اصول بھی یہی ہے کہ بڑے بھائی کی پہلے شادی ہو، مگر جب اورنگزیب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھائی صاحب کسی صورت اب شادی کرنے والے نہیں، تب اس نے اپنے بھائی کو شادی کے لیے مجبور کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں البتہ اس نے بھائی سے یہ ضرور کہا کہ آپ جب دبئی سے واپس آ جائیں گے تب عائشہ سے میرے رشتے کے بارے میں آپ ہی بات کریں گے۔ اسد دبئی سے واپس آیا، ایئرپورٹ پر اس نے اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اسد اپنے چھوٹے بھائی اورنگزیب کو لے کر عائشہ کے گھر آیا۔ عائشہ کی ماں شگفتہ بہت خوش تھی۔ اس کی بیٹی ایک اچھے اور سلجھے ہوئے خاندان میں جانے والی تھی اور لڑکا کافی خوبصورت ہے، مگر وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ جس لڑکے سے عائشہ کی شادی ہو رہی ہے اسی کے بڑے بھائی نے اسے بیوہ بنایا تھا۔ اس نے ہی اس کا سہاگ چھین لیا تھا۔ یہ ایک سادہ سی شادی تھی جس میں بڑے ہی قریبی رشتہ دار اور دوستوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ شادی کے بعد عائشہ نے محسوس کیا کہ اسد ہر وقت اداس رہتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ اس نے اورنگزیب سے کہا کہ بھائی جان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہی ہوں کہ بھائی جان بس اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں نہ ہی بات کرتے ہیں۔ اورنگزیب نے اپنی بیوی کو حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ بھائی جان جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اس نے بھائی جان کو دھوکہ دیا اور اسی کی وجہ سے بھائی کافی غمگین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھائی نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود بھائی جان نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے بھی اپنے بڑے بھائی کو مجبور نہیں کیا۔ اورنگزیب نے عائشہ سے یہ بات چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بھی قتل چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک دن عائشہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ ایک پرانے سے صندوق کے پیچھے اسے ایک بیگ نظر آیا۔ اس نے بیگ کھولا تو اس کے اندر اس کی بچپن کی تصویر تھی اور کچھ میڈیکل رپورٹس تھی۔ وہ یہ رپورٹس دیکھ کر حیران ہوئی اور سوچ رہی تھی کہ میری رپورٹ اورنگزیب کے گھر کیسے اور کیوں آئی۔ اس نے وہ تصویر خاموشی سے چھپا لی اور اس کا تذکرہ اورنگزیب سے بھی نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر اپنی ماں کے پاس آئی اور ماں سے کہا کہ ماں جی مجھے اورنگزیب کے گھر سے یہ تصویر ملی ہے جو کہ میرے بچپن کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ میڈیکل رپورٹ بھی ملی ہے۔ عائشہ کی ماں نے وہ رپورٹ دیکھی اور ساتھ ہی جب اس کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ماں کی حالت خراب ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو پانی پلایا، پھر جلدی سے ماں سے پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ماں نے بتایا کہ بیٹا جب 10 سال کی عمر میں تمہارا آپریشن تھا تو تمہارا باپ اسی بیگ میں پیسے لے کر ہسپتال جا رہا تھا کہ کسی نامعلوم شخص نے تمہارے باپ کو قتل کیا جبکہ یہ بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو ششدر ہو گئی، سوچنے لگی کہ میرا شوہر ہی میرے باپ کا قاتل ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اورنگزیب سے شادی کے بعد وہ اس صدمے سے باہر آ چکی تھی کیونکہ اورنگزیب نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا، لیکن اب پھر سے اس کے زخم تازہ ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں آیا کہ پولیس اسٹیشن جا کر یہ ثبوت پیش کروں اور اپنے ظالم شوہر کو گرفتار کرواؤں، لیکن یہ ثبوت ناکافی تھے۔ 2 دن بعد اورنگزیب اسے لینے آیا، لیکن وہ اس کے ساتھ نہ گئی۔ اورنگزیب حیران تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی، مگر عائشہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ماں اکیلی ہے، میں 1 ہفتہ مزید اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ عائشہ کو لینے آیا تو اس بار ماں کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے وہ چپ چاپ اورنگزیب کے ساتھ چلی گئی، مگر گھر جا کر عائشہ نے اورنگزیب سے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بار بار عائشہ سے کہتا کہ بتاؤ کیا ہوا، تمہارے رویے میں ایسی تبدیلی آخر کیوں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حتیٰ کہ رات کو اس نے اپنے شوہر سے اپنا بستر بھی الگ کر لیا تھا۔ یہ بات اورنگزیب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ عائشہ پر چیختا تھا، اس سے پوچھتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ ان کے درمیان جب جھگڑا بڑھ گیا تو اسد ان کی گفتگو سن لیتا تھا۔ اسد کافی حد تک اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو اس اذیت میں دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ عائشہ نے اورنگزیب سے اپنا بستر الگ کر لیا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میلوں کی دوری ہے۔ یہ دوری عائشہ کے لیے تکلیف دہ تھی۔ ایک دن عائشہ اور اورنگزیب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ فائر کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ فائر اسد کے کمرے میں ہوا تھا۔ اورنگزیب بھاگتا ہوا کمرے میں گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اسد نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، جبکہ ساتھ ہی ایک خط پڑا تھا۔
اورنگزیب نے خط اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، جس پر یہ لکھا تھا کہ بیٹا اورنگزیب، تو میرا بیٹا ہے، میرا بھائی نہیں۔ میں نے تجھے ہمیشہ اپنا بیٹا بن کر پالا۔ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خواہش پر میں نے ایسا نہ کیا، مگر میں اندر ہی اندر سے گھٹ رہا تھا۔ زندگی مجھ پر دشوار تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی طرح وہ بیگ عائشہ نے دیکھ لیا ہے۔ وہ تجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت میں تو میں اس کا قاتل ہوں۔ میں تم دونوں کا مجرم ہوں اور میں یہ بوجھ لے کر جی نہیں سکتا۔ میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں اور عائشہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ غلطی میں کیا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ عائشہ بھی روتی ہوئی اورنگزیب کے پیچھے آئی۔ اورنگزیب اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، جبکہ عائشہ نے بھی وہ خط پڑھ لیا۔ عائشہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر بے گناہ ہے، جبکہ اس کے باپ کو مارنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اپنے بڑے بھائی کی جدائی میں اورنگزیب بیمار پڑ گیا، اور اس حالت میں عائشہ اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اورنگزیب کو ساری زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کاش وہ اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت دے دیتا کہ بھائی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا۔ کم از کم اس کا بھائی خودکشی تو نہ کرتا۔ محبت بڑا ہی خود غرض جذبہ ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت میں بیوی کے زیورات فروخت کر کے ہسپتال بھاگ رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بھائی اپنے بھائی کی محبت میں بے گناہ شخص کی جان لے رہا تھا۔